قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے خوبصورت قصہ۔ تو آئیے آج اسی لازوال داستان میں اترتے ہیں جو صبر، ایمان اور معافی کے گہرے اسباق سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو انسانی جذبات کی ہر گہرائی کو چھوتا ہے، محبت سے لے کر حسد تک اور پھر مایوسی سے لے کر امید کی روشنی تک۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک گھر سے، ایک خاندان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 2 چھوٹے بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد لگاؤ تھا، ایک خاص محبت تھی کیونکہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ اور پھر ایک صبح کم سن یوسف علیہ السلام نے ایک بڑا حیرت انگیز خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو ان کے عظیم مستقبل کی طرف اشارہ تو تھا، لیکن ساتھ ہی یہی خواب ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا وہ بیج بونے والا تھا جو آگے چل کر ایک طوفان بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے خواب کی گہرائی کو فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات اگر دوسرے بیٹوں تک پہنچی تو ان کے دلوں میں جو حسد کی چنگاری ہے وہ بھڑک سکتی ہے۔ لیکن آخرکار حسد کی اس آگ نے ایک سرد اور خوفناک سازش کو جنم دیا۔ بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو اپنے والد کی محبت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے۔ وہ انہیں بہانے سے جنگل لے گئے اور وہاں ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دی۔ لیکن یہ کہانی کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ کنویں کی اس تاریکی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر ایک انجان ملک مصر کی طرف شروع ہوا، جہاں تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رہی تھی۔ یہاں سے قسمت نے ایک اور بھی تکلیف دہ موڑ لیا۔ ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا ہی تھا کہ ان کے بھائی وہاں پہنچ گئے اور انہیں اپنا بھاگا ہوا غلام بتا کر چند سکوں کے عوض بیچ دیا، اور اس طرح اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں بک کر حضرت یوسف غلام بنا کر مصر پہنچا دیے گئے۔ مصر میں انہیں عزیز مصر نے خریدا، جو ایک سمجھدار شخص تھا۔ اس نے بہت جلد حضرت یوسف کی شرافت اور قابلیت کو پہچان لیا۔ یہاں انہیں کچھ عرصے کے لیے سکون ملا، عزت ملی، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اب جو اگلی آزمائش تھی وہ جسمانی مشقت کی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی مضبوطی کی تھی۔ یہ ان کے کردار کا، ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ہوا یوں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر اس قدر فریفتہ ہوئی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور انہیں گناہ کی دعوت دے بیٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کے ایمان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اور یہاں یہ معاملہ ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ جب حضرت یوسف نے اس کے غلط ارادوں کو بھانپ کر بھاگنے کی کوشش کی تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش میں ان کی قمیض پھاڑ دی، اور یہی پھٹی ہوئی قمیض جو اس وقت الزام کی وجہ بنی، بعد میں ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت بننے والی تھی۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ جب عزیز مصر موقع پر پہنچا تو زلیخا نے سارا الزام حضرت یوسف پر ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے گھر میں موجود ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور یوں حق اور باطل سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ جب شہر میں یہ چرچے ہوئے تو زلیخا نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مصر کی تمام امیر خواتین کو ایک دعوت پر بلایا، اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر اس قدر ہوش کھو بیٹھیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل ایک فتنے میں گھرے ہوئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ گناہ کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ قید خانے کی مشقت برداشت کر لیں۔ چنانچہ بے گناہ ہونے کے باوجود انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ قید خانے کی انہی تاریکیوں میں ان کا خدا داد ہنر چمکنے والا تھا، اور یہیں سے ان کے عروج کا سفر شروع ہونا تھا۔ جیل میں بھی ان کا علم چھپا نہ رہ سکا۔ انہوں نے اپنے 2 قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ کئی سال بعد جب مصر کے بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا تو اسی قیدی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ انہیں فوراً بلایا گیا، لیکن انہوں نے باہر آنے سے پہلے مطالبہ کیا کہ ان پر لگے جھوٹے الزام کو صاف کیا جائے اور ان کی بے گناہی ثابت کی جائے۔
حضرت یوسف نے نہ صرف خواب کی صحیح تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال کا شدید قحط آنے والا ہے، بلکہ انہوں نے اس بحران سے نمٹنے کا ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کیا جس سے بادشاہ ان کی حکمت اور قابلیت کا قائل ہو گیا۔ اب ہم کہانی کے جذباتی عروج پر پہنچتے ہیں۔ وہ قحط پورے علاقے میں پھیل گیا اور اب حضرت یوسف کا ماضی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور یہ معافی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ قحط کی وجہ سے ان کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ مصر کے اس عظیم وزیر کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو آزمایا اور آخرکار ایک منصوبے کے تحت اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ جب بھائی تیسری بار بالکل مایوس ہو کر ان کے پاس آئے اور رحم کی اپیل کی تو وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخرکار ان کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دی، اور اس لمحے جو الفاظ انہوں نے کہے وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ انہوں نے بغیر کسی شکایت یا تانے کے فوراً اور مکمل طور پر اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ معافی کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض اپنے والد کے لیے بھیجی، اور سوچیں وہی قمیض جو کبھی دھوکے اور جھوٹ کی علامت بنی تھی اب شفا کا ذریعہ بن گئی۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنے چہرے پر لگایا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی معجزانہ طور پر واپس آ گئی، اور بالآخر پورا خاندان مصر میں اکٹھا ہوا، اور وہاں حضرت یوسف کا بچپن میں دیکھا گیا وہ خواب حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ ان کے 11 بھائی اور والدین ان کے سامنے احترام میں جھکے، اور اس طرح یہ عظیم داستان اپنی تکمیل کو پہنچی۔ تو یہ قصہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ زندگی بھر کی تکلیف اور ناانصافی کے بعد آخر وہ کون سی اندرونی طاقت ہے جو ایک انسان کو بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا راستہ منتخب کرنے کی ہمت دیتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔